جی السلام علیکم سر، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد فاروق ہے اچھا، اور میں مسقط میں میرا بزنس ہے آئی ٹی کا۔ ماشاء اللہ۔ آج کل میں ادھر اسلام آباد میں ہوتا ہوں، تو یہ اپرچونیٹی ملی تھی اچھا، اور جس چیز نے ہمیں اٹریکٹ کیا وہ یہ تھا کہ یہ فیملیز کے لیے، ماشاء اللہ، کیونکہ جنرلی پاکستان میں جو ہے وہ یہ فیلنگ پائی جاتی ہے کہ جو بھی ٹورزم سے ریلیٹڈ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں وہ زیادہ یوتھ کے لیے ہوتی ہیں، مثلاً اسٹوڈنٹس جاتے ہیں بسوں ایگزیکٹلی۔ میں، یا پھر جو ہے وہ جینٹس کے لیے ہوتی ہیں زیادہ، ٹھیک ہے، بیچلرس کے لیے۔ تو فیملیز کے لیے کوئی اچھی چیز ڈھونڈنا کافی چیلنجنگ ہوتا ہے، تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی جب پتہ چلا کہ انہوں نے یہاں پہ یہ ارینج کیا ہے گیٹ ٹوگیدر، اور اس کی جو تھیم ہے وہ بہت فیملی اورینٹیڈ ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر آئے ہیں اسلام آباد سے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ آپ ہمیں اب یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ ہم ایکو ٹورزم کے اوپر بھی ساتھ کام کر رہے ہیں، تو پاکستان میں ایکو ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، یہ بہت ایک ضروری چیز ہے اور سمجھ لیں کہ اس کا فرض کا درجہ ہونا چاہیے مجھے، کیونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اپرچونیٹی دی ہے فیملی کے ساتھ ٹریول کرنے کی، سنگاپور، ملیشیا، سری لنکا اور جی سی سی کے ڈفرینٹ کنٹریز میں اور جگہوں پہ بھی۔ تو اب ایک جو نیا رجحان آ رہا ہے دنیا میں، بلکہ آ چکا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی انوائرمنٹ کا بہت خیال کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمارا سمجھ لیں کہ ایک دینی فریضہ بھی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ صرف دنیاوی لحاظ سے سوچیں، اگر یہ انوائرمنٹ کو آپ تباہ کر دیں گے جو پیچھے اتنی خوبصورت ہے، تو پھر کون آئے گا یہاں پہ اور کیوں آئے گا؟ اگر آپ اس کو پلوٹ کر دیتے ہیں یا اس میں گند مچا دیتے ہیں یا ویسے ہی ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دیتے ہیں جو فیملیز کے لیے سیف نہیں ہے، اور ایک آپ کی ریپوٹیشن ڈیمیج ہو جاتی ہے، تو یہاں پر پھر کیوں آئے گا کوئی؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور پاکستان میں جو ہے ایکو ٹیررزم کے اوپر ڈفرینٹ انیشیٹیوز ہو رہے ہیں، جیسے آپ کا ایک ہے بہت زبردست، مجھے خوشی ہوئی اس کے بارے تھینک یو میں سو پتہ مچ سر۔ کر کے، پتہ چل کے۔ لیکن بات وہی ہے کہ اکثر لوگوں کو ایسے زبردست انیشیٹیوز کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ میری خواہش ہوگی کہ ایسی چیزوں کو زیادہ کوریج ملے، انٹرنیشنل جو ہے میڈیا کے تھرو ملے، نیشنل میڈیا کے تھرو ملے، اور جو پراپر چینلز ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس قسم کے نیک کام اور اچھے کام ہو رہے ہیں جس میں دنیا تو ہے ہی لیکن دین کا بھی ایک ایشو ہے۔ جزاک اللہ سر۔ سر اس میں آج ہمارا ظاہر تھیم ہے اور ہمارا ایک ہدف بھی ہے پاکستان میں پردہ اور ثقافت کو پروموٹ کرنا، اور اس حوالے سے جیسا کہ ہمارے پاکستان کے نیشنل چینلز کے اوپر، پرائیویٹ چینلز کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بھی کہیں بھی ہمارا کسی پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ہے نا پردے کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے بات نہیں ہوتی، تو اس میں ماشاءاللہ آپ فیملی کے ساتھ آئے ہیں، ماشاءاللہ اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریے گا کہ پاکستان میں کیسے ہماری ان ایکٹیویٹیز میں پردے کو پروموٹ کیا جائے، اور ان ایکٹیویٹیز کے علاوہ بھی کس طرح ہمارے سوشل میڈیا پہ یا باقی پلیٹ فارم کے اوپر پردہ اور خاص طور پر ثقافت کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ نے ایک بہت اچھا جو ہے موضوع اس کے بارے میں بات کی ہے، کافی وقت اس کے لیے درکار ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جتنا مختصر طور پہ اس پہ بات کی جا سکے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پردے کو دوبارہ جو ہے پاپولر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ دکھ ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ دوبارہ ہونا چاہیے تھا، اسلامک ہے، ریپبلک ہے، تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے تھی، لیکن یہ کام شروع ہونا چاہیے اسکول سے، اور میں یونیورسٹیز کا نام بھی نہیں لوں گا، یہ کام شروع ہونا چاہیے پرائمری اسکول سے، سیکنڈری اسکول سے، اور پھر آگے جو ہے یونیورسٹیز میں، اور پھر یہ معاشرے میں ایک چیز عام ہو جائے گی۔ جہاں تک ٹورزم میں ان چیزوں کا تعلق ہے، اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ہم نے دنیا میں کئی جگہ ٹریول کیا ہے، اور الحمدللہ ہمیں ہمیشہ جو میری فیملی پردہ کرتی ہے، میری بیٹی ہیں، میری مسز ہے، تو ہمیں ہمیشہ عزت ہی ملی ہے اللہ کی طرف سے، جو ہے کوئی ہمیں اس قسم کی ہراسمنٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کچھ ممالک ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں آپ کے آگے، کچھ اور بھی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پھر پردے سے ریلیٹڈ جو ہے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، مثلا آج یہ بہت اچھا ایک انیشیٹو تھا، اور بہتر ہوتا اگر جیٹ اسکیز کے اوپر فیمیل اٹینڈنٹس بھی ہوتی، ہماری بہنیں ہوتی ہیں جو ہماری دوسری بہنوں کا خیال کر رہی ہوتی ہیں اور اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کر جی رہی سر، ہوتی اور اس میں سیکنڈلی سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں ہیں۔ کہ جس طرح ہم ٹور گائیڈز کی بات کرتے ہیں اور ٹور آپریٹنگ بہت ساری ایسی فیمیلز ہوتی ہیں جو بالکل بھی بے حجابی کو پروموٹ کر رہی ہیں، اور جو ہے نا حجاب کا کنسیپٹ ان کے پاس بھی نہیں ہے، تو اس میں یہ گزارش کروں گا کہ جیسے ہمارے ٹور آپریٹرز جاتے ہیں تو وہ بھی کوشش کریں کہ اپنے ساتھ فیمیل اٹینڈنٹ اور ان کو ایک باپردہ حجاب میں لے کے جائیں۔ اور ہاں بے شک، یہ بالکل صحیح آئیڈیا ہے۔
اس میں آپ اپنی بہنوں کو ساتھ لے کے جائیں، اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کے جائیں، ایک خاندانی ماحول بنائیں۔ دیکھیں دنیا کے تقریباً ہر ملک میں 60% سے اوپر جو ہیں وہ خواتین ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹی ہیں، ہماری مائیں ہیں۔ تو ان کو ایسی ایکٹیویٹیز میں سے خارج کر دینا کہ بھئی یہ جانے کی جگہ نہیں ہے، یہ صرف مردوں کا ہے، میرا خیال میں یہ حل نہیں ہے۔ آپ گلوبلی دیکھ لیں، حلال ٹورزم ایک بہت بڑی ٹرمینالوجی ہے، اس پہ باقاعدہ ایونٹ ہوتے ہیں، ٹرکی میں ہوتے ہیں، یو کے میں اٹس گیننگ اے لاٹ آف ٹریکشن۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیٹ سے، کینیڈا سے، میں خود جو ہے اسٹیٹس میں رہ چکا ہوں کافی عرصہ، میں کینیڈا جا چکا ہوں، یو کے میں جو ہے میری فیملی ہے، تو وہ لوگ جب ادھر آتے ہیں تو ان کو کافی عجیب سا لگتا ہے کہ بھئی ہمارا تو خیال تھا کہ یہاں پہ فیسلٹیز ہوں گی، مثلاً یہاں پہ پھر میں ذکر کرنا پسند کروں گا ایز اے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم، ناٹ ایز نیگیٹو فیڈ بیک، کہ اب یہاں پہ نماز کا کوئی جو ہے وہ پراپر سیٹ اپ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے جی جی سی سی کے کنٹریز میں مصلی النساء جو ہے وہ کامن چیز ہے، بے شک اور ہمارے یہ ان لوگوں کا یہ ایز سچ نہیں ہے قصور۔ آپ اسلام آباد چلے جائیں، وہاں پہ اگر آپ شاپنگ کرنے چلے جائیں خواتین کے لیے، اللہ ماشاء اللہ شاید ہی کسی مسجد میں جو ہے وہ نماز کا ارینجمنٹ ہو، اور نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، وضو کی جگہ نہیں ہوتی، نماز کی جگہ نہیں ہوتی۔ تو یہاں تو ہم نے الحمدللہ مینیج کر لیا، لیکن اگر ان فیسلٹیز کو زیادہ بڑھایا جائے، اور یہ ایک ریزن ہے کہ میں کیوں اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، کہ مجھے امید ہے کہ جب یہ پیغام صحیح جگہ پر پہنچے گا تو وہ اس چیز کا نوٹس لیں گے۔ ایک ہم نے صحیح بات کی ہے، اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے، اور یہ فرض ہے، یہ آپشن بھی نہیں ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ باہر نکلیں تو ان کی نمازیں آپ چھوڑ دیں اور کہیں کہ خیر ہے یار گھر جا کے پڑھ لینا، ایسے جزاک نہیں اللہ ہونا سر، چاہیے۔ جزاک اللہ سر، وعلیکم بہت زیادہ شکریہ، آپ سے ملاقات کر کے بہت پراؤڈ فیل ہوا ہے اور ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا لگا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، اور آپ نیک کام کر رہے ہیں، ہماری جزاک دعائیں اللہ، آپ کے جزاک ساتھ ہیں۔ بہت زیادہ شکریہ وعلیکم، سر، تھینک اوکے یو سو جناب، مچ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔